अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हमज़ा आलम और मैं हूं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन मरीज़ों के लिए है जो गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी कॉमन है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये हमें क्यों हो गई है या इसकी क्या वजह थी। तो आज इन सवालात का और जो मुख्तलिफ़ सवालात लोगों के जहन में आते हैं उसका जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये हुई क्यों, और ये मतलब हमें क्यों हुई। क्या मतलब हम कोई ऐसा नशा नहीं करते, ना हम ऐसी कोई ग़िज़ा खाते हैं जिससे ये हो जाए। तो इसका जवाब देना मुश्किल है। ये क्यों होती है, हो सकता है इसमें आपकी जीनियात का ताल्लुक़ हो सकता है आपके ख़ानदान में ये चली आ रही हो सकता है कि आपके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हों जो एक ख़ास ऐसे वक्त पे आके वो सामने आ गए हों ज़िंदगी के। तो इस बीमारी में बुनियादी तौर पे होता क्या है, इसमें आपका जो अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत होता है, जो आम तौर पे बाहर के जरासीम का जो दिफ़ा करता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो करोना वायरस, मलेरिया, टाइफॉइड जब आपको होता है तो वो आपका बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वही आपके जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करने लग जाता है। यानी कि एक सिविल वॉर या खाना जंगी की सूरत हाल हो जाती है जिस्म के अंदर। जो इम्यून सिस्टम जिसका काम आप बाहर के एंटीजेंस या बाहर के जरासीम से आपकी हिफाजत करना है, वही ओवर एक्टिव हो जाता है और आपके जोड़ों को अटैक करने लग जाता है। इस सूरत हाल में जोड़ पे सूज जाते हैं, सुबह उठते हैं जोड़ों में अकड़न हो जाती है। आम तौर पे छोटे जोड़ों से शुरू होता है और फैलते फैलते बड़े जोड़ भी इससे मुतासिर हो जाते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो आम तौर पे जब शुरू होता है तो लंबे अरसे तक चलता है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये आता है कि ये डॉक्टर साहब, ये बीमारी कब तक चलेगी, कब ख़त्म होगी, क्या कुछ हफ्ते लगेंगे, क्या कुछ महीने लगेंगे, क्या कुछ साल लगेंगे। तो इसका जवाब ये है कि एक दफ़ा जब ये बीमारी हो जाती है तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। यानी कि इसकी मिसाल शुगर और ब्लड प्रेशर जैसा है। ये कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जरासीम ने आप पे अटैक कर लिया है और आपके जोड़ों को ख़राब करा है, ऐसी चीज़ नहीं है ये। तो इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट, इसका मियाद आम तौर पे लंबा होता है। इसकी ट्रीटमेंट भी लंबे अरसे तक चलती है और इसमें आम तौर पे कभी बीमारी में उतार चढ़ाव भी आता है, कभी ऐसा वक्त भी आता है कि बीमारी थम जाती है, सो जाती है, और ऐसे वक्त में फिर हम ट्रीटमेंट भी आपकी कम कर देते हैं या बंद भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 10-10 साल तक जो है ट्रीटमेंट के बगैर भी रहते हैं, उनकी बीमारी ऐसी अच्छी कंट्रोल और सोई हुई होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है। तो बीमारी आम तौर पे सो भी जाती है, बीमारी कभी कभार बहुत एग्रेसिव होकर सामने आती है जिसमें बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द और सूजन भी होता है, और हर इंसान की बीमारी अलग है। कुछ गठिया के मरीज़ होते हैं जो बहुत ही हल्की फुल्की बीमारी लेके चलते हैं, कुछ होते हैं जिनकी बीमारी बहुत एग्रेसिव होती है, उनको दवाइयों पे दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उनको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, उनको अक्सर पेन किलर्स मुस्तकिल तौर पे खानी पड़ती है। तो हर इंसान की बीमारी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपके हाथों में और अगर आपके जोड़ों में सूजन हो रही हो, अगर आप सुबह उठती हों और आपके जोड़ अकड़े हुए हों आधे घंटे तक, मुट्ठी बंद होने मुश्किल हो रही हो, पूरी तरह से मुट्ठी बंद नहीं हो रही हो, या आप सुबह बिल्कुल एक अकड़न की कैफियत हो जिस्म के अंदर और रात भर आपको जिस्म में जोड़ों में दर्द होता हो, तो ये हो सकता है कि आपको गठिया ही का मर्ज़ हो। इसको डायग्नोस आम तौर पे क्लिनिकली करते हैं, यानी मरीज़ जब क्लिनिक में आता है तो उसके हाथ पैर देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसके जोड़ सूजे हुए हैं, इसके जोड़ों में अकड़न है, तो ये गठिया ही होगी। अक्सर मरीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस के सिम्टम्स के साथ नहीं आते, तो उनके लिए हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे कि हम ESR या CRP का टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो यूजुअली शो करते हैं कि जिस्म में जोड़ों में सोजिश है, यानी जोड़ों में आर्थराइटिस का अमल है, इसलिए वो बढ़े हुए होते हैं। हम मखसूस एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, जैसे RA फैक्टर हो गया, एंटी CCP की टेस्ट होते हैं, जो अगर पॉजिटिव हो जाएं तो इसका मतलब है कि भाई ये कंफर्म गठिया का मर्ज़ है।
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے گٹھیا کی بیماری میں کہ یہ اینٹی باڈی یعنی آر ایف فیکٹر اور اینٹی سی سی پی نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرض نہیں ہے. تو پھر ہم کلینکلی دیکھتے ہیں بھی مریض کے جوڑ کیسے ہیں, سوجن کتنی ہے, ای ایس آر سی آر پی بڑھا ہوا ہے یا نہیں بڑھا ہوا. کبھی کبھار ہاتھوں کے ایکس رے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھئی کوئی چینجز ہیں, جوڑ خراب تو نہیں ہوئے ہوئے, جوڑ مطلب ڈیمیج تو نہیں ہوئے ہوئے اندر سے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ گٹھیا ہے یا نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ایک ایسے سوال پہ کہ ٹریٹمنٹ کیا شروع کی جائے. میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں دور دراز علاقوں سے جو حکیمی ہومیوپیتھک دوائیاں یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو مختلف آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو اسٹیرائڈز نام کی دوائیاں دیتے ہیں یا پین کلرز دیتے رہتے ہیں. ایسے مریض عام طور پہ بہت ہی سیویئر کنڈیشن میں آتے ہیں, یعنی ان کے جوڑ ہاتھ سب ٹیڑھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ظاہر سائیڈ افیکٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کسی کی کڈنی خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے ظاہر بھی دوائیوں کی وجہ سے مینلی, یا کسی کی جو ہے چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے اسٹیرائڈ بار بار لے کے. تو پراپر ٹریٹمنٹ, پراپر علاج بہت ضروری ہے اس بیماری کو اگر آپ نے کنٹرول میں لانا ہے. تو یہ علاج عام طور پہ رومیٹولوجسٹ ہی کرتے ہیں چونکہ وہ واقف ہوتے ہیں مختلف دوائیوں کے بارے میں. یعنی میتھوٹریکزیٹ جیسی دوا ہے جو ہفتے میں کھانی ہوتی ہے, یا لیفورا لیفنونامائڈ ہو گئی, یا ہائیڈروکسی کلوروکوئین جیسی دوا ہو گئی, یا سلازوڈائن. یہ سب وہ دوائیاں جو گٹھیا میں استعمال کی جاتی ہیں. عمومی طور پہ جو مریض صرف اسٹیرائڈ کھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, جوڑ ان کے بے شک درد کم ہوتا ہے, یا جو حکیمی دوا کھا رہے ہوتے ہیں ان میں جوڑوں میں درد بے شک کم ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر اسٹیرائڈ والے سائیڈ افیکٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے, شوگر ہونے کا چانس ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہونے کا چانس ہوتا ہے, ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ سب اسٹیرائڈس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. تو ہمارا جو مین گول جو ہوتا ہے نا گٹھیا کے علاج میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اسٹیرائڈ جیسی دوا کم سے کم دیں. اسٹیرائڈ جو چاول کے دانے جیسی دوا ہوتی ہے جو عام طور ڈیلٹا کارٹل, ریپیکارڈ, پریڈنیسلون کے نام سے آتی ہے, وہ کم سے کم دیں. پین کلر سے بھی آپ کو دور رکھیں, اور ہم آپ کی بیماری میتھوٹریکزیٹ, لیفلونامائڈ, ایچ سی کیو, سلازوڈائن جیسی دواؤں پہ کنٹرول رکھیں تاکہ آپ ان دوائیوں پہ چلیں اور جو دوسری دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ آپ کو کم سے کم ہوں. اچھا, اب جو میرے پاس ایک سوال اکثر ینگ فیمیلز کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی کیا ہماری شادی ہو پائے گی, کیا ہم نارمل لائف گزار پائیں گے, کیا ہم اپنے شوہر یا اپنے فیملی یا سسرال والوں کو بتائیں اس بیماری کے بارے میں, کیا جو ہے ہماری پریگنینسی سے افیکٹ ہوگی یا نہیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نارمل لائف گزاریں گے انشاءاللہ, بہت اچھی زندگی گزاریں گے, آپ کی فیملی, آپ کی شادی شدہ لائف افیکٹ نہیں ہوتی اس سے, ٹھیک ہے. جو لوگ چاہتے ہیں پریگنینسی کی طرف جانا وہ ایزیلی جا سکتے ہیں, ان کو کوئی کمپلیکیشن عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ کچھ دوائیاں ہیں گٹھیا کی جو ہارمفل ہوتی ہیں بچے کے لیے, جو پیٹ میں خاص طور سے ہوتا ہے, یہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے, جیسے میتھوٹریکزیٹ ہے. تو میتھوٹریکزیٹ ہم بند کر دیتے ہیں جب بھی خاص طور سے ہمارے سامنے پریگنینسی آئے. جب بھی آپ پلان کریں کنسیو کرنے کے لیے تو آپ 3 مہینے پہلے میتھوٹریکزیٹ بند کر دیں. جب بھی آپ پلان کریں کنسیو کرنے کے لیے تو آپ 1 سال پہلے لیفورا جیسی دوا بند کر دیں. ایچ سی کیو, سلازوڈائن سیف ہے, ٹھیک ہے. عام طور پہ ڈیورنگ پریگنینسی یا حمل کے دوران بیماری تھم جاتی ہے, سو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ مے بی کوئی ہارمونل چینجز ہوتی ہوں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہو جس سے بیماری عام طور پہ سو جاتی ہے. لیکن جیسی پریگنینسی اوور ہوتی ہے تو وہ بیماری ایک دم سے بھڑک کے سامنے بھی آ سکتی ہے. تو کنٹرول کرنا, اس کو بہتر کرنا, یہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے خاص طور سے پریگنینسی میں. پین کلرز بھی اوائڈ کی جاتی ہیں پریگنینسی میں. اچھا, عام طور پہ کچھ دوائیاں جو سیف ہیں وہ ہم دیتے ہیں, اور پوسٹ پریگنینسی جیسے جب فیڈ کرا رہی ہوتی ہے ماں تو اس وقت بھی ہم بڑا خیال رکھتے ہیں دوائیوں کے معاملے میں. تو اس صورتحال میں رومیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا, اس کی نگرانی میں ہر چیز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی گٹھیا کی مریض کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جو نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, گٹھیا کا مرض ہے لیکن وہ بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں, کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, بھاگ دوڑ رہے ہیں, سوئمنگ بھی کر رہے ہیں, اچھی لائف, ہیلدی لائف گزار رہے ہیں, خوش و خرم. لیکن ظاہر ہے میرج ایک ایسی چیز ہے, تو دیکھیں اس چیز کوئی اچھوت بیماری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آپ کے ہسبینڈ کو لگ جائے گی, آپ سے آپ کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گی, اس کا رسک بہت کم ہوتا ہے. تو دیکھیں سب سے نمبر 1 تو آپ اپنی فیملی کو کانفیڈنس ملے, یعنی کہ جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہو یا جہاں آپ کا رشتہ جا رہا ہو تو ظاہر چیز آپ بتا دیں تاکہ
بیماری کو فیس کرنا ایزی ہو. آپ ان کو بتائیں کوئی ایسی بیماری نہیں کہ میں بالکل ہی اپاہج ہو جاؤں گی یا میں کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گی یا میں کام نہیں کر پاؤں گی. بیماری اچھی کنٹرول رہے گی تو آپ بالکل نارمل لائف گزاریں گی, بچے بھی آپ کے ہوں گے اور بالکل ہیلدی ہوں گے. بچوں کو ٹرانسفر کرنے کا رسک بہت 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 کم ہوتا ہے. بالکل سمجھیں اس طرح سے, ایسے نارمل انسان کو, ایسے مجھے کسی کو بھی گٹھیا ہو جائے تو جو رسک ہوتا ہے اتنا ہی رسک ہوتا ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بات چھپائے نہیں, آپ ظاہر ڈسکلوز کریں تو فیوچر میں جیسے شادی ہوتی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ میں بھی آسانی ہوتی ہے. اگر آپ ڈسکلوز نہیں کریں گی, آپ چھپا کے رکھیں گی تو ظاہر پراپر ٹریٹ نہیں ہو پائیں گی, جوڑ خراب بھی ہوں گے, ٹیڑھے بھی ہوں گے, تو آپ کو پرابلم ہوگی فیوچر میں. آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے کہ گٹھیا کا جو مریض ہے وہ کیا فیس کرتا ہے, یعنی اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. مریض میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں, جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں, درد ہوتا ہے, 10 سال سے اس درد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس مریض اسٹریچر پہ آتے ہیں, ویل چیئر پہ آتے ہیں اور مطلب پریشان ہوتے ہیں, مطلب اپنی زندگی سے بیزار ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں, اس بیماری کے ساتھ ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے, اس بیماری کے ساتھ ایک انگزائٹی اور ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مطلب چاہے بیماری کنٹرول کیوں نہ ہو, بلکہ تو ڈپریشن کی وجہ سے بھی انسان کے جسم میں درد ہو جاتا ہے. تو دیکھیں, اس چیز کو فیس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں فیملی کا رول بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ فیملی کتنا سپورٹ کرتی ہے. سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر, اور ظاہر سپورٹ سسٹم ہوتا ہے ظاہر ویسٹرن کنٹریز میں, لیکن ہمارے ملک میں اتفاق سے نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جائیں گے, فیس بک پہ مختلف کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں گٹھیا کی, اس طرح کی بیماریوں کی, تو وہ آپ جوائن کریں. آپ اس کے بارے میں پڑھیں, آپ اپنے رومیٹالوجسٹ سے پوچھیں گے بھائی یہ مجھے بیماری ہے, مطلب مجھے اس سے بہت درد ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ, ان چیزوں کو فیس کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر فیملی آپ کی سپورٹیو ہوگی تو آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سے فیس کر سکتی ہیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ بیماری نمبر 1 کوئی اچھوت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو ہاتھ پکڑا اس کو لگ جائے گی, ایسا نہیں ہے. ایک رومیٹالوجسٹ اور ایک ڈاکٹر, ایک فزیشین کا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جوڑ مریض کے جوڑ خراب نہ ہوں, ٹیڑھے نہ ہوں, وہ اسٹیرائڈ, ڈیلٹا کارٹل جیسی دوا سے دور رہے, پین کلر سے بھی دور رہے کیونکہ وہ سائیڈ افیکٹس کاز کر سکتی ہیں, اور وہ ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزارے جس میں اس کے جوڑ ٹیڑھے نہ ہوں. تو یہ بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے. میرے پاس مختلف مریض جو سوال لے کر آتے ہیں ان کا جواب ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو, تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں یا میرے فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.